فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب معالی الصبتین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اس کتاب کی ریڈنگ کا نواں پارٹ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 154، دوسری مجلس کا آغاز ہے۔ ہیڈنگ ہے دریائے فرات کے پانی کا شرف۔ ہم نے ان دونوں کو ٹیلے والی پرسکون زمین اور عمدہ پانی میں پناہ دی۔ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ربوح سے مراد کوفہ اور معین سے مراد دریائے فرات ہے۔ دریائے فرات جنت کی نہروں میں سے ایک ہے، تمام پانیوں کا سردار ہے۔ ہر رات دریائے فرات میں 3 مسقال مشک جنت ملائی جاتی ہے۔ ہر رات آب جنت میں سے کچھ پانی دریائے فرات میں شامل کیا جاتا ہے۔ کرۂ ارض کے مشرق و مغرب میں دریائے فرات سے زیادہ برکت والا کوئی پانی نہیں ہے۔ جس بچے کو ولادت کے فوراً بعد دریائے فرات کے پانی سے مس کیا جائے وہ ہم اہل بیت کا محب ہوگا۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اس سے پوچھا کیا تو دریائے فرات کے پانی سے روزانہ غسل کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں قبلہ۔ کیا ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ آپ نے پھر فرمایا کہ سال میں 1 مرتبہ غسل کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ میرے گھر میں چونکہ پانی ہے اس لیے مجھے دریائے فرات کے پانی سے غسل کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ تو ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ابو العباس صفاح کے زمانے میں کربلا تشریف لائے۔ تکان سفر دور کرنے سے پہلے دریائے فرات پر تشریف لائے غلام سے فرمایا مجھے پانی کا ایک جام بھر کے دے۔ آپ نے پانی پیا، جو بچ رہا اسے اپنے کپڑوں پر چھڑک دیا اور فرمایا الحمدللہ کتنی عظیم برکتوں کا حامل ہے آب فرات۔ روزانہ آب جنت سے 7 قطرات اس دریا میں ڈالے جاتے ہیں۔ اگر میرا ٹھکانہ اسی جگہ ہوتا تو میں صبح و شام دریائے فرات پر آ کر اس کے پانی سے غسل بھی کرتا اور پیتا بھی۔ اگر لوگوں کو آب فرات کی برکت معلوم ہوتی تو اپنے مکان دریائے فرات کے کنارے بنا لیتے۔ کتنی بیماریاں ہیں جو دریائے فرات کے پانی سے غسل کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں اور کتنی بیماریاں ہیں جو دریائے فرات کا پانی پینے سے چلی جاتی ہیں۔ جو دریا جبرائیل نے کھودے ہیں وہ یہی 5 تو ہیں، دریائے فرات، دریائے دجلہ، دریائے نیل، دریائے نہروان اور دریائے بلخ۔ کون نہیں جانتا کہ دریا کا کھودنا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے جد امجد کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ایک کنواں کھودے اور مسافروں کے لیے اسے قابل استعمال بنائے تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا اس پانی میں وضو کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کو ملے گا۔ اس پانی کو استعمال کرنے والے پرندے، چوپائے اور انسانوں کے ایک بال کی تعداد میں نیکیاں کنواں کھودنے والے کے ایک بال کی تعداد میں نیکیاں کنواں کھودنے والے کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ حوض اقدس پر رکھے گئے جاموں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا قبلہ حوض قدس کیا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا حوض کوثر کا اللہ نے نام حوض اقدس رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ قیامت میں سب سے پہلے جس شخص کو اس کے اعمال
حسنہ کا اجر ملے گا وہ شخص ہوگا جس نے مخلوق خدا کے لیے پانی کا انتظام کیا ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تمام صدقات میں سے افضل ترین پیاسے دل کو سیراب کرنا ہے۔ جناب سید الشہداء کے اصحاب میں سے بریر ابن خضر ہمدانی وہ عظیم صحابی ہیں جس نے پیاسی ذریت رسول کو سیراب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ مکارم الاخلاق میں حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ایسی جگہ کسی کو پانی پلائے جہاں پانی عام میسر ہو تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی نہ ملتا ہو تو اسے ایک مردہ کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک مردہ کو زندہ کرنے کا سلسلے میں خالق کونین کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی۔ بہار میں علامہ مجلسی نے مناقب خوارزمی کے حوالے سے ابو علقمہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ بعد از نماز فرمایا کہ آج رات عالم خواب میں نے اپنے چچا جناب حمزہ اور بھائی جعفر طیار کو دیکھا۔ وہ جنت کے دسترخوان پر بیٹھے میوہ ہائے جنت کھا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا میرے والدین آپ پر قربان ہو یہاں جنت میں آ کر آپ نے کون سا عمل افضل ترین دیکھا؟ دونوں نے بیک وقت کہا ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں، ہم نے جنت میں 3 اعمال سے زیادہ کسی عمل کا ثواب نہیں دیکھا۔ ایک آپ پر درود، پیاسے کو پانی پلانا اور محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بھی یاد رہے کہ پانی پلانے کا تعلق صرف انسان سے نہیں ہے، بلکہ اگر کسی پیاسے ذی روح کو پانی پلا دے تو اس کا ثواب اتنا ہی ہوگا۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور وضو فرما رہے تھے کہ ایک بلی آپ کے قریب آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بلی پیاسی ہے، آپ نے پانی والا برتن آگے کو جھکا دیا، بلی نے پانی پی لیا۔ پھر آپ نے وضو فرمایا، پھر فرمایا یا علی اللہ کو وہ شخص بہت پیارا لگتا ہے جو کسی بھی پیاسے جگر کو ٹھنڈا کرے، خواہ پیاسا حیوان یا انسان۔ جو کسی بھی پیاسے کو سیراب کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن جب لوگ سائے کو ترس رہے ہوں گے سایہ مہیا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور عرض کی ایسا عمل تعلیم کیجئے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ آپ نے فرمایا سلام کی ابتدا تو کیا کر اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کر۔ اس نے عرض کیا قبلہ سلام کرنا تو میرے بس میں ہے لیکن کھانا کھلانا میرے بس سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر اپنے قبیلے میں ایسے افراد تلاش کر لے جو اپنے وسائل کی وجہ سے وافر مقدار میں پانی نہ رکھ سکتے ہوں، اور اگر پیاسے رہتے ہوں انہیں پانی پلایا کر۔ اس کے بعد تیسری مجلس ہے صفحہ نمبر 159، ہیڈنگ ہے شرف خاک کربلا۔ بہار الانوار میں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ ذات احدیت نے دنیا میں امام حسین کو شہادت کے طور پر جو شرف عطا کیے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 ذریت میں امامت، نمبر 2 آپ کے حرم میں قبولیت دعا، نمبر 3 آپ کی مٹی میں شفا، نمبر 4 آپ کے ظاہر کے ایام زیارت کا عمر میں عدم شمار۔ ابو ہاشم جعفری نے بتایا کہ میں امام نقی کے پاس ایک مرتبہ گیا، آپ کو بخار تھا اور صاحب فراش تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہاشم ہمارے والیوں میں سے کسی کو کربلا بھیج جو وہاں جا کے حرم امام حسین میں میری شفا یابی کی دعا کرے۔ میں نے عرض کیا قبلہ بھی بھیجتا ہوں۔ میں آپ سے رخصت ہوا تو راستے میں مجھے علی ابن ہلال ملے۔ میں نے اسے امام علی نقی کی خواہش بتائی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ ہی زیادہ بہتر رہیں گے۔ علی نے کہا مجھے انکار تو نہیں، میں جانے پر تیار ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کربلا میں سونے والے نواز رسول کے قائم مقام ہیں، لہٰذا حرم میں یقیناً وہ خود افضل ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں گنہگار ہوں اور وہ معصوم ہے، بھلا ایک گنہگار کسی معصوم کے لیے کیا دعا مانگے گا؟ کہ کیا کربلا میں جا کر میرے دعا مانگنے کی نسبت ان کا اپنے لیے یہاں مانگنا بہتر نہیں؟ چونکہ علی ابن ہلال کی دونوں باتیں دل کو لگتی تھیں، اس لیے میں نے بھی انہیں سراہا اور پھر امام علی نقی کی خدمت میں آیا اور آپ کی خدمت میں علی ابن ہلال کی بات پیش کی۔
امام کے یہ سوال سن کر امام علی علیہ السلام یہ سوال سن کر مسکرا دیے اور فرمایا اے جعفری ابن حلال کو سمجھاؤ، نبی اکرم بیت اللہ اور حجر اسود سے بدر جہاں افضل اور اشرف تھے، مگر بائیں ہمہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے اور حجر اسود کا بوسہ لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا بھی مانگتے تھے۔ بات یہ نہیں کہ وہ افضل ہوں، میں افضل ہوں یا حرم امام حسین، یا میں معصوم ہوں اور ابن بلال غیر معصوم، بات یہ ہے کہ ذات احدیت نے کچھ مقام ایسے بنائے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے کہ ان مقامات پر دعا مانگی جائے۔ امام صادق فرمایا کرتے تھے کہ قبر شبیر کی مٹی میں شفا ہے اور یہ بہت بڑی دوا ہے۔ جو شخص بھی مرض میں مبتلا ہو اگر خاک کربلا سے علاج کر لے تو اللہ اسے شفا دے گا۔ خصائص حسینیہ میں ہے کہ خاک کربلا کے سوا ہر مٹی کھانا حرام ہے۔ امام صادق سے مروی ہے کہ جو شخص خاک کربلا کے سوا کوئی اور مٹی کھائے اور مر جائے تو ایسے ہوگا کہ جیسے اس نے خنزیر کھایا ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ امام صادق نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ولادت کے فوراً بعد ان کے گلے پر خاک شفا کا خط کھینچو، بچے کے لیے ہر حیثیت میں امان ہے۔ جو شخص خاک کربلا کی تسبیح کے ہر دانے پر ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو اللہ ہر ایک مرتبہ کے عوض اس کے نامہ اعمال میں 6000 نیکی کا اضافہ کرے گا، اس کے نامہ اعمال سے 6000 گناہ مٹا دے گا، اس کے مراتب میں 6000 درجے کا اضافہ ہوگا اور یوم حشر 6000 گناہ گاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ خاک کربلا کی تسبیح اگر کسی کے ہاتھ میں موجود ہو اور وہ کچھ بھی نہ پڑھے، اس کے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جب ملائکہ آسمان زمین پر آتے ہیں تو حور عین ان سے درخواست کرتی ہے کہ تھوڑی سی خاک شفا لے کر آنا۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ میرے پاس خاک شفا ہے لیکن آج تک میں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا خاک شفا سے مستفیض ہونے کے لیے ایک دعا ہے، اگر اس دعا کے بغیر اسے استعمال کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے عرض کی قبلہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خاک شفا لینے کے بعد اسے آنکھوں سے لگایا جائے اور پھر اس کا بوسہ لے کر ایک چنے کی مقدار سے زیادہ مت لینا، یاد رکھنا اگر اس سے زیادہ لیا تو یہ سمجھنا کہ ہمارا گوشت کھا رہا ہے، ایک چنے کے برابر لے کر یہ پڑھنا۔ اے اللہ میں تجھ سے اس فرشتے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، میں اس نبی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے اس خاک شفا کو ذخیرہ کیا تھا، میں اس مسیح کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو اس مٹی میں سو رہا ہے، محمد والے محمد پر درود بھیج اور اس خاک شفا کو میرے لیے ہر بیماری سے شفا قرار دے، ہر خوف سے باعث امن بنا اور ہر تکلیف سے محافظ بنا۔ تمام ائمہ خود بھی خاک کربلا سے شفا حاصل کرتے تھے اور اپنے شیعوں کو بھی خاک کربلا سے شفا حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ خاک شفا کے بعض مخالفین کے سلسلے میں بڑے عجیب اور دلچسپ واقعات ہیں۔ بہار میں شیخ طوسی کے حوالے سے علامہ مجلسی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کیا تجھے یہ علم نہیں کہ خاک کربلا میں بہت بڑی شفا ہے؟ مجھے ایک مرتبہ ایک بیماری نے آ گھیرا، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہر قسم کا علاج کیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس نے ایک دن مجھے جب تڑپتا ہوا دیکھا تو مجھ سے پوچھا اگر اجازت دے تو میں تیرا علاج کر دوں۔ میں نے کہا ماں اگر ہو سکے تو براہ نوازش کچھ کر، میں تو ہلاک ہو چکا ہوں۔ وہ واپس اپنے گھر گئی، تھوڑی دیر بعد پانی کا ایک گلاس لائی، مجھے پینے کو کہا، میں نے پی لیا، اسی وقت میں شفا یاب ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مجھے بیماری کبھی تھی ہی نہیں۔ چند دنوں کے بعد وہی بڑھیا آئی تو میں نے اسے قسم دے کر پوچھا کہ بتا کہ تو نے میرا علاج کس دوا سے کیا تھا؟ اس نے اپنی جیب سے خاک کربلا کی تسبیح نکال کر دکھائی اور کہا بیٹا اسی تسبیح کے ایسے ایک دانہ میں نے پانی میں ملا کر تجھے پلایا ہے۔ جب میں نے خاک کربلا کو دیکھا تو غصے سے بھڑک گیا اور کہا کہ اے رافضیہ تو نے کربلا کی مٹی پلا دی۔ وہ بھی غصہ کرتی ہوئی واپس چلی گئی اور میری بیماری بھی واپس آ گئی اور اب تو مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ ہے۔ بہار میں علامہ طوسی سے ایک اور واقعہ موسیٰ ابن عبدالعزیز کی زبانی نقل کیا ہے۔ مجھے یوحنا ابن سراقیون نصرانی طبیب ملا،
اور مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، پوچھ لے۔ اس نے کہا ایسے نہیں ممکن ہے، میری بات لمبی ہو جائے، اس لیے کہیں بیٹھ جائیں۔ جب ہم بیٹھ گئے تو اس نے کہا تجھے اپنے مذہب اور دین کا واسطہ کہ مجھے یہ بتا کہ قصر ابن حبیرہ کے قریب کس کا مزار ہے جس کی زیارت کو تمہارے مسلمان جاتے ہیں؟ کیا وہ تمہارے نبی کے صحابہ میں سے ہے یا کوئی اور ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے۔ بات کیا ہے، تجھے یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے کہا میرے پاس اسی کے متعلق ایک روایت ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا چند دن ہوئے کہ میں ایک رات میں اپنے گھر میں تھا کہ ہارون الرشید کا غلام شاپور کبیر بلانے کے لیے آیا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلیے۔ میں اس کے ساتھ موسیٰ ابن عیسیٰ ہاشمی کے مکان پر آیا۔ جب میں نے موسیٰ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ موسیٰ کے ہوش اڑے ہوئے تھے، تکیے کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا تھا جس میں اس کے شکم میں جو کچھ تھا پارا پارا صورت میں موجود تھا۔ شاپور موسیٰ کے غلام سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے بتایا کہ ابھی چند ہی منٹ پہلے کی بات ہے، ہر لحاظ سے تندرست، خوش و خرم، اپنے ہم پیالہ تمام دوستوں کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ باتوں باتوں میں فرزند رسول ذبیح نینوا کا تذکرہ چھڑا تو موسیٰ کہنے لگا راوزی بھی عجیب انسان ہے، شہید کربلا کے حق میں تو یہ لوگ غلو کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور خاک کربلا کو اپنے ہر مرض کا علاج سمجھ کے بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔ اسی محفل میں بنی ہاشم میں سے بھی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا راوزیوں کا خاک کربلا کو شفا سمجھنا میرا غلط بھی نہیں ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مجھے ایک انتہائی مکروہ مرض نے آ لیا تھا۔ ہر قسم کا علاج معالجہ کر کے میں نہ صرف تنگ آ گیا تھا بلکہ مایوسی کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ہر دوا سے میرے مرض میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے کاتب نے ایک دن مجھے مشورہ دیا کہ خاک کربلا کی بڑی شہرت سنی ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لو۔ چنانچہ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق خاک شفا یابی تو اسی وقت تندرست ہو گیا۔ پھر آج تک نہ صرف وہ بیماری بلکہ کوئی بھی بیماری میرے قریب نہیں آئی۔ یہ واقعہ سن کر موسیٰ کو جوش آ گیا اور اس نے اس سے سید سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس اب وہ خاک کربلا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ موسیٰ نے کہا مجھے لا دے۔ اس نے جیب سے نکال کر اسے دے دی۔ اس نے انتہائی حقارت سے خاک کربلا لے کر اپنے مقام پخانے پر رکھ دی۔ جوں ہی اس نے خاک کربلا کو مقام پخانے پر رکھا فوراً چیخ کر کہا مجھے آگ لگ گئی، مجھے آگ لگ گئی، جلدی سے تشت لاؤ۔ جب ہم تشت لائے تو اس نے اپنے نیچے رکھا اور جو کچھ آپ تشت میں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ اسی کے شکم سے باہر آ گیا۔ تمام ہم پیالہ افراد اٹھ کر گھروں کو چلے گئے۔ بزم مسرت و سرور بزم عذاب بن گئی۔ شاپور نے مجھے مخاطب ہو کر کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آپ ذرا توجہ سے دیکھیں اور کوئی علاج کریں۔ میں نے کہا ذرا بتی لاؤ تاکہ میں تشت کا بغور جائزہ لوں۔ بتی آنے پر جب میں نے تشت میں دیکھا تو مجھے اس میں جگر، تلی، گردے اور دل صاف صاف نظر آنے لگے۔ میں نے شاپور سے کہا ذرا جھک کر دیکھو، اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے بعد تو ہی بتا کہ میں کسی قسم کے علاج یا معالجے کی کوئی گنجائش ہے؟ شاپور جھکا اور دیکھ کر کہنے لگا آپ کا خیال درست ہے، لیکن آج رات آپ یہیں گزاریں تاکہ اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے وہ رات وہیں گزاری۔ موسیٰ اسی حالت میں تکیے کا سہارا لیے بیٹھا رہا، اس میں سر اٹھانے کی ہمت تک نہ تھی۔ سحری کے وقت اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ راوی نے بتایا ہے کہ یوحنا نصرانی ہوتے ہوئے کافی عرصے تک فرزند رسول کی زیارت کو کربلا آتا رہا، بعد میں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ چوتھی مجلس صفحہ نمبر 167، ہیڈنگ ہے فرزند رسول کی فضیلت زیارت۔ بہار میں حنان ابن سدیر نے اپنے باپ سدیر سے روایت کی ہے کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو روزانہ کربلا جا کر فرزند رسول کی زیارت کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں تو۔ آپ نے فرمایا تو کتنی زیادتی کرتے ہو؟ پھر پوچھا کہ ایک ماہ میں ایک دفعہ زیارت کو جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا ایک سال میں ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا قبلہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے سدیر تم لوگ فرزند رسول سے کتنی زیادتی کرتے ہو، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ذات احدیت کی طرف سے 10,000 ملائکہ
قبر فرزند رسول پر صرف گریہ ازاری کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جن کی عبادت ہی فرزند رسول کی بے کسی پر رونا اور زیارت پڑھنا ہے۔ یاد رکھو سدیر، جمعے کے دن 5 مرتبہ اور ہر دن 1 مرتبہ زیارت حسین کیا کرو۔ میں نے عرض کی قبلہ میرا گھر کربلا سے کئی فرسخ دور ہے اور روزانہ یا ہر جمعے کو میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو تجھے کون کہتا ہے کربلا جایا کرو؟ میں زیارت کو کہہ رہا ہوں، کربلا جانے کو نہیں کہہ رہا۔ میں نے عرض کی قبلہ کربلا جائے بغیر جمعے کے دن 5 مرتبہ اور ہر دن 1 مرتبہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے، اپنے مکان کی چھت پر چلی جایا کرو، دائیں اور پھر بائیں اور پھر سوئے آسمان ایک نگاہ ڈال کر قبر مظلوم کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہہ دیا کر السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر زیارت کے عوض اللہ تجھے 1 حج 1 عمرے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ بہار ہی میں محمد ابن مسلم سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہوتا کہ زیارت حسین کا کتنا ثواب ہے تو لوگ شوق زیارت سے اور حسرت زیارت سے مر جاتے۔ میں نے عرض کیا قبلہ کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص فرزند رسول کی زیارت کو آئے اللہ 1000 حج مقبول، 1000 عمرہ، 1000 شہید، 1000 روزے دار، 1000 صدقے اور 1000 غلام آزاد کرنے کا اجر عنایت فرمائے گا۔ 1 سال تک ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ خدا بند عالم کی طرف سے ایک ملک زائر کے ساتھ موکل کیا جائے گا جو ہر حیثیت سے ہر لحاظ سے اس کا تحفظ کرے گا۔ اگر دوران سال فوت ہو جائے تو اس کی تفصیل سے لے کر تدفین تک ملائکہ کی ایک خاصی تعداد اس کے ساتھ موجود رہے گی۔ فشار قبر سے محفوظ رہے گا، منکر و نکیر کے دہشت سے مامون رہے گا۔ اس کی قبر میں جنت سے ایک دروازہ کھولا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ پر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب میدان محشر میں آئے گا تو اس کی پیشانی سے نور کی ایک کرن پھوٹے گی جس سے مشرق و مغرب تک روشنی جائے گی۔ اس کے آگے آگے ایک ملک چل رہا ہوگا جو یہ ندا کرے گا کہ ہر شخص فرزند رسول کی قبر کے زائرین میں سے ہے۔ قیامت میں موجود ہر شخص یہ خواہش کر رہا ہوگا کہ کاش میں بھی زیارت حسین کو جاتا۔ کامل الزیارہ میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس اہل خراسان سے ایک وفد آیا اور زیارت قبر حسین کے سلسلے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے والد نے اپنے والد کے ذریعے میرے دادا سے روایت کی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص قربتاً اللہ فرزند رسول کی زیارت کو آئے وہ اس طرح واپس آئے گا جیسے شکم مادر سے باہر آیا تھا۔ اس کی آمد و رفت ملائکہ اس کے ساتھ رہیں گے، ملائکہ ذات احدیت سے اس کی بخشش کی دعا کریں گے، رحمت الہیہ اس پر سایہ کنہ رہے گی۔ ملائکہ اسے مبارکباد دے کر کہیں گے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ مظلوم فرزند رسول کے زائرین کی فہرست میں تو شامل ہو چکا ہے۔ کامل الزیارہ میں ہے کہ عبد الملک حسمعی سے روایت ہے کہ مجھے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قبر حسین مظلوم کی زیارت ترک نہ کیا کر، اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دینا اس زیارت سے اللہ تیری عمر کو طویل فرمائے گا، رزق میں اضافہ ہوگا اور زندگی اور موت ہر 2 صورتوں میں سعید رہے گا۔ نوادر علی ابن اسبات میں مذکور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 1 لاکھ ایسی بانجھ عورتیں جنہیں وقت کے تمام حاذق اتباع نے ناقابل اولاد ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا آئیں اور اللہ نے انہیں صاحب اولاد کر دیا۔ امام صادق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین آغوش رسول میں بیٹھے تھے، حضور آپ کو گدگدا کر ہنسا رہے تھے۔ عائشہ نے عرض کیا قبلہ میں اکثر اوقات دیکھتی ہوں کہ آپ اس بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایک تو میرا بچہ میرے دل کا میوہ اور آنکھوں کا سکون ہے، اور دوسرا میری امت اسے بے گناہ شہید کرے گی۔ جو شخص اس کی شہادت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کے نامہ اعمال میں میری معیت میں کیے گئے حج کا ثواب درج کرے گا۔ عائشہ بی بی نے ازراہ تعجب کہا کیا قبر حسین کے زائر کا ثواب آپ کے ساتھ کیے گئے حج کے ثواب کے برابر ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ کیے گئے 2 حجوں کے برابر۔ بی بی نے کہا کیا 2 حج کے ثواب اور وہ بھی آپ کے ساتھ کیے گئے؟ آپ نے فرمایا 4 حجوں کے ثواب اسے ملے گا۔
بی بی کا تعجب بڑھتا گیا اور کہا 4 حجوں کا ثواب؟ آپ نے فرمایا 8 حجوں کا ثواب۔ اسی طرح بی بی کا تعجب بڑھتا گیا، حضور تعداد کو دگنا فرماتے گئے حتیٰ کہ 9 حج تک پہنچے۔ پھر فرمایا اے عائشہ یاد رکھو اللہ جس شخص کو بھی داخل جنت کرنا چاہے گا اس کے دل میں محبت حسین پیدا کر دے گا۔ موسیٰ ابن قاسم سے مروی ہے کہ ابو جعفر صفا کی حکومت کا آغاز تھا اور یا امام صادق علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے کر عراق آئے، نجف میں خیمہ لگایا اور مجھے یہ فرمایا کہ موسیٰ اس بڑے راستے پر چلا جا، وہاں قادسیہ کی طرف سے ایک شخص آئے گا، جب وہ آ جائے اور آگے بڑھنے لگے تو اسے کہنا کہ اولاد رسول سے ایک شخص یہیں قریب خیمہ زن ہے، وہ تجھے بلاتا ہے، اسے میرے پاس لے آنا۔ موسیٰ کہتا ہے میں چلا گیا، موسم بڑا گرم تھا، جوں دن چڑھتا گیا گرمی بڑھتی گئی، گرمی سے میرا برا حال ہونے لگا، قریب تھا کہ میں گرمی سے تنگ آ کر واپس آ جاؤں، اتنے میں قادسیہ کے راستے پر مجھے گرد نظر آئی، میرا حوصلہ بند گیا، جب گرد پھٹی تو میں نے ایک ناقہ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، جب میرے قریب آ گیا تو میں نے اسے امام صادق علیہ السلام کا پیغام دے دیا، اس نے ناقے کا رخ میرے بتائے ہوئے مقام کی طرف موڑ دیا، جب ہم وہاں آئے تو وہ ناقے سے اترا، ناقے کو خیمے کے قریب باندھا، امام صادق نے اسے خیمے کے اندر بلا لیا، امام نے اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا یمن سے۔ امام نے فرمایا کیا یمن کی فلاں بستی میں تیرا گھر ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ امام نے فرمایا یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس نے عرض کی قبر حسین مظلوم کی زیارت کو۔ امام نے پوچھا کیا تیرا کوئی اور کام نہیں؟ صرف اور صرف زیارت امام حسین کو آیا ہے؟ اس نے عرض کیا بالکل، میرا کوئی اور کام نہیں ہے، صرف زیارت کو آیا ہوں۔ امام نے پوچھا قبر مظلوم کی زیارت کے بعد کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا دل کو سکون ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، اولاد فرما بردار رہتی ہے، معیشت میں ترقی ہوتی ہے، ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ امام نے فرمایا اگر تیری مرضی ہو تو میں کچھ اور بھی اضافہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ امام نے فرمایا قبر حسین کی زیارت سے حضور کے ساتھ کیے گئے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس نے تعجب سے عرض کیا حج کا؟ آپ نے فرمایا 2 حجوں کا۔ اس نے پھر تعجب کیا، آپ نے فرمایا 4 حجوں کا۔ اس کا تعجب بڑھتا رہا اور امام تعداد میں اضافہ کرتے رہے حتیٰ کہ 30 حجوں تک پہنچے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ صفحہ نمبر 173 تک مکمل ریڈنگ پیش کی جا چکی ہے۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ اگلا پارٹ جو کہ 10واں پارٹ ہوگا اور اس سے ہم 5ویں مجلس کا آغاز کریں گے۔ پیج نمبر ہوگا 174، ہیڈنگ ہوگی زائرین امام حسین علیہ السلام کا مقام۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔